حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تو آپ اپنے رخ انور ہماری طرف کر لیتے اور فرماتے، آیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ راوی بیان کرتے ہیں، اگر کسی نے دیکھا ہوتا تو وہ اسے بیان کر دیتا اور آپ سلم جو اللہ چاہتا اس کی تعبیر بیان فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ہم سے پوچھا، کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن میں نے آزاد خواب دیکھا۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں 2 آدمی میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے ہاتھوں سے پکڑا اور مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے۔ وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور ایک کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ٹکڑا تھا۔ وہ اس کو اس دوسرے شخص کے جبڑے میں داخل کرتا اور اس کو اس کی گدی تک چیر دیتا، پھر وہ اسی طرح دوسرے جبڑے کے ساتھ کرتا اور اتنے میں یہ پہلا جبڑا ٹھیک ہو جاتا اور اس عمل کو دہراتا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا، آگے چلیں۔ ہم چلے حتیٰ کہ ہم ایک آدمی کے پاس آئے جو چت لیٹا ہوا تھا اور ایک آدمی چھوٹا یا بڑا پتھر لیے اس کے سرہانے کھڑا تھا اور اس پتھر کے ساتھ اس کے سر کو کچل رہا تھا۔ جب وہ اسے مارتا تو پتھر لڑک جاتا۔ وہ اس پتھر کو لینے جاتا لیکن اس کے واپس آنے سے پہلے اس کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا اور وہ آدمی اس کے ساتھ پھر ویسے ہی کرتا اور یہ عمل جاری رہتا۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا، آگے چلیں۔ ہم چلے حتیٰ کہ تندور جیسے سوراخ کے پاس آئے جس کا اوپر کا حصہ تنگ ہے جبکہ اس کا نچلا حصہ کھلا ہے۔ اس کے نیچے آگ جل رہی تھی۔ جب وہ اوپر اٹھتی تو اس میں موجود افراد بھی اوپر بلند ہوتے حتیٰ کہ ایسا لگتا کہ وہ اس سے نکل جائیں گے، اور جب وہ بجھ جاتی تو وہ اس میں واپس آ جاتے اور اس میں مرد اور عورتیں برہنہ تھی۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا، آگے چلیں۔ ہم چلے حتیٰ کہ ہم خون کی نہر پر پہنچے۔ وہاں نہر کے سامنے پتھر ہے۔ وہ شخص جو نہر میں ہے جب وہ باہر نکلنے کا ارادہ کرتا تو باہر کنارے پر کھڑا آدمی اس کے منہ پر پتھر پھینکتا اور اسے اپنی پہلی جگہ پر پہنچا دیتا۔ وہ جب بھی نکلنے کے لیے آتا پھر وہ اس کے منہ پر پتھر مارتا تو وہ واپس وہیں چلا جاتا۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، آگے چلے۔ ہم چلے حتیٰ کہ ہم سرسبز و شاداب باغ میں پہنچ گئے۔ اس میں ایک بڑا درخت تھا اور اس کے تنے کے پاس ایک عمر رسیدہ شخص اور کچھ بچے تھے، اور درخت کے قریب ایک آدمی تھا۔ اس کے آگے آگ تھی جسے وہ جلا رہا تھا۔ وہ مجھے درخت پر لے گئے۔ انہوں نے مجھے درخت کے وسط میں ایک گھر میں داخل کر دیا۔ میں نے اس سے خوبصورت گھر کبھی نہیں دیکھا۔ اس میں بوڑھے مرد، نوجوان، خواتین اور بچے تھے۔ پھر وہ مجھے وہاں سے باہر لے آئے اور درخت پر لے چڑھے اور مجھے اس سے بھی احسن و افضل گھر میں لے گئے۔ اس میں بوڑھے اور نوجوان تھے۔ میں نے ان دونوں سے کہا، تم رات بھر مجھے لیے پھرتے رہے ہو، لہٰذا میں نے جو کچھ دیکھا اس کے متعلق مجھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا، جی ہاں، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ رہا وہ شخص جس کو آپ نے دیکھا کہ اس کے جبڑے کو چیرا جا رہا تھا، وہ جھوٹا شخص تھا۔ وہ جھوٹ بیان کرتا تھا، پھر اس سے نقل کیا جاتا تھا حتیٰ کہ وہ آفاق تک پہنچ جاتا۔ آپ نے جو دیکھا وہ روز قیامت تک اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ وہ آدمی جو آپ نے دیکھا کہ اس کے سر کو کچلا جا رہا تھا، یہ وہ شخص تھا جس نے قرآن کا علم سیکھا لیکن اس نے رات کا قیام نہ کیا اور نہ دن کے وقت اس کے مطابق عمل کیا۔ آپ نے جو دیکھا اس کے ساتھ یہ سلوک قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ نے جنہیں سوراخ میں دیکھا وہ زناکار تھے۔ آپ نے جسے نہر میں دیکھا تھا وہ سود خور تھا۔ آپ نے درخت کے تنے کے ساتھ جس بزرگ شخص کو دیکھا وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ارد گرد جو بچے تھے وہ لوگوں کی اولاد تھی۔ جو شخص آگ جلا رہا تھا وہ جہنم کا داروغہ یعنی مالک علیہ السلام تھے۔ اب جس پہلے گھر میں داخل ہوئے وہ عام مومنوں کا گھر تھا۔ رہا یہ گھر تو یہ شہداء کا گھر ہے، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں۔ جب میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر بادلوں کی مانند تھا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مقام دکھایا گیا۔ ان دونوں نے کہا، یہ آپ کی منزل ہے۔ میں نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں اپنی منزل میں داخل ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا، ابھی آپ کی عمر باقی ہے جو آپ نے مکمل نہیں کی، جب آپ اسے مکمل کر لیں گے
تو آپ اپنی منزل میں داخل ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، اگر ہم اس واقعے کو اپنے سامنے رکھیں تو بے شک اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں ہرگز ان لوگوں میں شامل نہ کرے اور ہمیں اپنے حفظ و ضمان میں رکھے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی اور آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اس طرح کی مزید انفارمیٹو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔